حلال ہے تو علم میں برکت، حرام ہے تو علم میں برکت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حلال علم میں ترقی دے گا اور حرام جہالت کی طرف لے جائے گا۔ اگر حلال ہے حلال تو عمل کی توفیق، اور حرام ہے تو برے کاموں کی طرف دل جائے گا۔ اگر حلال ہے تو نیک عمل کرے گا تو قبول، اور اگر حرام ہے تو نیک عمل کرے گا تو بھی قبول نہیں، نماز قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ اور اگر حلال کی کمائی ہے اور حلال کی چیزیں استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس میں تقوی بھی آ گیا، گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کے خیرات کو بھی قبول کرے گا، اور بہت سے اعمال کو قبول کرے گا، رغبت بھی ہوگی، قبول بھی ہوگا۔ اور اگر حرام ہے حرام، اگر حرام ہے تو قبر کا عذاب، حلال ہے تو قبر کے عذاب سے بچے گا، حرام ہے تو آخرت میں نجات نہیں، اور اگر حرام ہے تو حلال ہے تو آخرت میں نجات، اور اگر حلال ہے تو نیک اولاد، صاحب علم اولاد، دین کی خدمت کرنے والی اولاد، دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے عزت، آخرت میں بھی ماں باپ کے لیے عزت۔ اور اگر حرام ہے حرام تو اولاد جو ہے بے راہ روی کی شکار ہو جائے گی۔ یہ جانتے تھے ہمارے بڑے، ہمارے اکابر کے یہ حلال اور حرام کے دو ایفیکٹ ہیں، اس وجہ سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کوئی غلط لقمہ پیٹ میں چلا جاتا تھا تو انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے، اور جب قے ہو جاتی تھی اور ایسا خیال آتا تھا کہ شاید دو چار قطرے یا دو چار دانے اندر رہ گئے ہوں، تو پھر پانی پی کر کے پیٹ کو بھرتے تھے اور پھر انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے، پھر پانی پیتے تھے، انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایسا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اور بہت سے اسلاف کے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ ذرا شبہ ہو گیا تو انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر دی۔ اور احتیاط اس قدر کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پارٹنر تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تجارت کرتے تھے آپ بھی حلال طریقے سے، تو ان سے کہا کہ بھئی دیکھو میں ذرا جا رہا ہوں، یہ کپڑے جو ہیں تمہیں بیچنے ہیں، تو یہ کپڑے، اس میں یہ ایک کپڑا جو ہے، یہ پورا جو سودا ہوا ہے، اس میں ایک کپڑا جو ہے یہ عیب والا ہے، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیچے تو بتلا دیں کہ اس میں عیب ہے۔ بک گیا، ایک روایت کے مطابق 20,000 میں بکا، سامان بہت زیادہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق 30,000 میں بکا، بیچ دیا، بک گیا۔ لیکن احتیاط اس قدر تھا کہ جب وہ پارٹنر آیا اور اس نے کہا کہ سامان بک گیا ہے، تو پوچھا کہ وہ عیب والے کپڑے کی تم نے اس کو خبر دی تھی یا نہیں، کہ کہیں حرام کا نہ آ جائے۔ ایسا نہیں کہ میں نے تو کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہ میں تو بھول گیا تھا، میں بھول گیا۔ بہت خفا ہوئے، بہت ناراض ہوئے، بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دی، کہ جو تجارت میں حلال حرام کا احتیاط نہ کر سکے اس کے ساتھ تجارت کرنے میں خطرہ ہے، پارٹنرشپ ختم کر دی۔ اور نمبر 2، یہ 20,000 یا 30,000 جو ہیں یہ پورے سامان کے بدلے میں آئے ہیں، اس لیے اس کپڑے کے پیسے الگ کر دوں یہ اب سب بہت مشکل، اس لیے کہ پورا بیچا ہے، سمجھے؟ اندازے سے کر تو سکتے ہیں کہ اس میں سے 5,000، لیکن نہ، انہوں نے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی، اس لیے کہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس کو بیچا تھا۔